ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جو ہمارا قانون ہے سندھ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ، اس کی انفورسمنٹ کے لیے. اس قانون کے اندر یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جو گھریلو تشدد کی شکار خواتین ہیں ان کے لیے پروٹیکشن آفیسرز انسٹال کیے جائیں، پروٹیکشن کمیٹیز انسٹال کی جائیں. لیکن ایسا کچھ بھی جب سے قانون بنا ہے 2013 سے گورنمنٹ نے ایسا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. گورنمنٹ کا ہم نے جب پٹیشن فائل کی 30 سال گورنمنٹ کا جواب آ گیا ہے. انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے. تو ابھی جج صاحب نے ان کو بولا ہے کہ اگر آپ فنڈز نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کی سیلریز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا آپ نے سیکرٹری فائنانس کو کوئی لیٹر لکھا ہے؟ کوئی بھی آپ نے خود سے انیشیٹو لیا ہے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا ویمن آف دس کنٹری اسپیشلی دا پروونس آف سندھ جس کے ریلیٹڈ یہ قانون ہے. تو ابھی ہم اسی سے ہی آ رہے ہیں بیکاز آئی فیل کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن ایون دو اچھا، قانون پہ عمل درآمد نہ ہونے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو متاثرہ خواتین ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ مسائل یہ درپیش ہیں کہ ابھی تک میں نے اس قانون کے اندر 12 کیسز چلائے ہیں، اس میں سے 6 میں نے اس پٹیشن میں انیکس بھی کیے ہیں جسٹ ٹو شو دا آنریبل کورٹس کے کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. پہلی تو یہ کہ ججز ہمارے اس قانون میں ٹرین نہیں ہیں. ٹریننگ کا یہ مراد ہے کہ اس قانون کے اندر بہت سارے نئے آفینسز کریٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ فزیکل ہرٹ کی ڈیفینیشن اس طرح بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا ایموشنل ابیوز جس سے انسان کو اس طرح کی پرابلم ہو کہ وہ بیمار ہو جائے. تو یہ نیو آفینسز ہیں جو کہ جوڈیشل میجسٹریٹس کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، جس کے لیے میرے خیال سے جب تک کہ پروٹیکشن آفیسر پروٹیکشن کمیٹیز نہیں بنیں گی اتنی زیادہ ٹریننگ اور سینسٹائزیشن آف جوڈیشل میجسٹریٹس نہیں ہوگی. یہ پہلا ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح صرف گھریلو تشدد نہیں ہوتا، صرف آپ کی زبان سے وربل ابیوز بہت ہوتا ہے. اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پروٹیکشن آفیسرز چاہیے جو کہ یا تو سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں یا تو سوشل ویلفیئر کے ورکرز ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ ہولسٹکلی اس قانون کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں اور تحفظ بھی پرووائڈ کر سکیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے جب یہ بنایا قانون تو اس کا اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، پروسیجر نہیں. عمل درآمد کی بہت ساری اقسام ہیں بیسکلی. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو کاؤنسلنگ بھی دیں گے. کاؤنسلنگ بھی کس طور پہ کہ اگر آپ کے میاں بیوی کا کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا ایک جھگڑا ہو، کبھی کبھی چھوٹا جھگڑا بھی ہوتا ہے جس سے آپ گھر بچا بھی سکتے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے تو اس کو خاتون کو بھی بچا سکتے ہو. سو آئی تھنک کہ بہت ہی ہولسٹک طریقے سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک طرف بہت ہی زیادہ تشدد کے کیسز بھی اس قانون میں کور ہوتے ہیں اور ایک طرف وہ بھی کیسز کور ہوتے ہیں جس میں صرف ایک ایموشنل یا وربل ابیوز ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو اکنامک ابیوز بھی ہوتا ہے، جیسے کہ خواتین اپنے گھر سے سونا لے کے آتی ہیں اور بہت سارے ہسبینڈ اس سونے کو بیچ کے اپنے بزنس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں بغیر ان کی کنسنٹ کی، جو کہ ایک خاتون کی پراپرٹی ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ بہت ہی مکسڈ ایشوز ہیں اس کے اندر، بٹ آئی اسٹل فیل کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ لا دیٹ نیڈس ٹو بی انفورسڈ ان اٹس انٹائرٹی اور اس کی اہمیت کو گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. اور آئی ریئلی فیل کہ مجسٹریٹس کی ٹریننگ ہو اینڈ آئی ایم جسٹ ہوپنگ کہ ایک پازیٹیو ہمارا آؤٹ کم آئے. ہماری جو پٹیشن ہم نے فائل کی ہے بفور دا آنریبل چیف جسٹس. تھینک یو.